جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ سبوں کو حاصل ہو آپ کی سلامتی۔ متی کی انجیل کا 22واں باب۔ جی متی کی انجیل کا 22واں باب کھولیں اور اس کی 34 آیت 34 ورس ہے جی، اور 40th ورس تک ہم پڑھیں گے۔ Gospel of Matthew chapter 22 verse 34 till 40۔ It is written، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت۔ آج تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے نیبرہڈ کے تعلق سے۔ یہاں ہم نے پڑھا دوسرا بڑا حکم، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سائر نیبرہڈ کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ یہ جو دو احکام ہیں، اپنے خدا سے سارے دل سے محبت رکھنی ہے یہ، اور دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہ پرانے عہد نامہ میں آپ کو استثنا کی کتاب میں مل جائیں گے جی، ٹھیک ہے، اور اعبار کی کتاب میں، ان دونوں کتابوں میں آپ کو یہ احکام ملیں گے۔ اور کتاب مقدس کے یہ دو بڑے بنیادی حکم ہیں، ان پہ ہی فاؤنڈیشن ہے کتاب مقدس کی۔ ان دونوں احکام پر دونوں شریعتیں متفق ہیں، موسیٰ کی بھی اور یسوع مسیح کی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ یہ موسیٰ کی شریعت کی حکم ہے، مسیح کی شریعت اس کی نفی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسیح کی شریعت بھی اس کی حمایت میں ہی بولتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا کہ ساری تمام توریت اور انبیاء کے صحیفے، ٹھیک ہے، تمام کتاب مقدس کا جو دار و مدار ہے وہ انہی دو احکام پر جو ہے وہ محیط ہے جی۔ تو اس سبب سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شریعتوں میں جو حکم ہے وہ مشترک ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتے ہیں جی؟ مشترک معنی ایک شریعت میں ایک جیسے قانون ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب سارے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم وہ موسیٰ کی شریعت کو مان کر نہیں رکھتے، ہم کس طرح سے رکھتے ہیں؟ مسیح کی شریعت کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتے ہیں تو ہم یہ موسیٰ کی شریعت کے ماتحت ہو کر نہیں کرتے، ہم کس کی شریعت کے ماتحت ہو کر کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی شریعت کے، ٹھیک ہے۔ تو شریعتوں میں احکام مشترک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح سے اگر پاکستان کے کسی آئین میں کوئی حکم ہے
تو وہ شاید سیم ہوگا امریکہ کے آئین میں بھی، لیکن جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ کس کے انڈر آئیں گے؟ اپنے حکم کے انڈر، اپنے ملک کے، اور پاکستان کے لوگ کس کے انڈر آئیں گے؟ اپنے کانسٹیٹیوشن کے انڈر۔ تو اس سبب سے شریعتوں کے حکم متفق ہو سکتے ہیں، مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن جس شریعت میں ہم چل رہے ہوں گے ہمیں اس کے مکلف ہونا ہے۔ تو یہاں پر اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ متی کی انجیل کے 22ویں باب کا کانٹیکسٹ، یہاں بے شمار ڈیفرنٹ موضوعات جو ہیں وہ یسوع مسیح نے بتائے۔ پہلا موضوع اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک شادی کی ضیافت کی تمثیل نظر آئے گی۔ ایک تمثیل ہے جس میں مسیح نے ایک شادی کی ضیافت سے اسے جو ہے وہ نشاندہی کی یا اس کو تمثیلی طور پر بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی۔ یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی بابت تعلیم دی۔ پھر یسوع نے اس چیپٹر میں جزیے کے بارے میں بتایا، کس کے؟ ٹیکس، کہ آپ نے ایک شہری فرض بھی پورے کرنے ہیں۔ کوئی بھی مسیح شہری فرضوں سے بھی جو ہے وہ مبرہ نہ رہے، اس کے اوپر جو اس کے شہری فرض آتے ہیں، سیوک ڈیوٹی، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھتے ہیں سیوکس، انٹر وغیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سیوکس۔ تو جو سیوک ڈیوٹیز ہیں آپ کی، شہری فرائض ہیں، وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اپنا شہری فریضہ پورا کیا اور کیسر کو کیا دیا؟ اپنا جو اس کا ٹیکس بنتا تھا وہ دیا اس نے۔ تو آج ایماندار مجھے تو لگتا ہے 80% ٹیکس چور ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس نہیں بھرتا کوئی بھی ایماندار، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کسی سے پوچھوں آپ کی انکم جو آتی ہے آپ اس میں فائلر ہیں یا کیا ہیں؟ ٹیکس بھر رہے ہیں؟ جو آپ کو انکم ملتی ہے آپ اس کے ٹیکس بھرتے ہیں؟ نہیں بھرتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے اپنی شہری ڈیوٹی تو پوری نہیں کی۔ یسوع مسیح نے یہاں صاف کہا، پطرس کو کہا ایک سکہ اپنا دے دینا ٹیکس، ایک سکہ میرا دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے تو جو شہری فرض ہے وہ نہیں ہم پورے کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہاں سے بھی سچے مسیح بننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا شہری فرض ہے، بھلے آپ کی تنخواہ 15,000 کیوں نہ، آپ کے اوپر جو بھی ٹیکس اس کا بنتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پے کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شہری فرض ہے۔ پھر یسوع مسیح نے جو ہے اسی چیپٹر میں بتایا مردوں کی قیامت، کہ مردوں کی قیامت بھی ہوگی۔ یہی لکھا ہے نا، ہم نے کیا پڑھا؟ جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ صدوقی کون تھے؟ صدوقی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے مردوں کی قیامت نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی جی؟ مردوں کی قیامت۔ بس جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ ان کے درمیان نہیں تھا، اور یہ صدوقی تھے۔ تو مردوں کی قیامت کے بارے یسوع نے بتایا۔ پھر یہاں بتایا کہ سب سے بڑا حکم کیا؟ ایک عالم شرع نے اس سے پوچھا کہ استاد توریت میں کون سا حکم کیا ہے جی؟ سب سے بڑا۔ تو یسوع مسیح نے تمثیلوں میں باتیں کی مختلف گروہوں کے ساتھ، اور یسوع مسیح نے بتایا کہ انسان کا اولین فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے خداوند سے کیا رکھے؟ کیا رکھے ہے؟ کیا رکھنی ہے؟ محبت۔ اپنے خداوند سے کیا رکھے جی؟ محبت۔ یہ ایک انسان کا سب سے پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی بیوی بچے، نہ ہی ماں باپ، نہ ہی بہن بھائی، نہ ہی رشتہ دار، سب سے پہلی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے۔ یہ پہلا فرض ہے انسان کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سبب سے اس کی پہلی محبت کون ہونا چاہیے؟ خدا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں پہلی محبت کیا کون بنے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بائبل کہہ رہی ہے پہلی محبت کون ہونی چاہیے جی؟ خدا۔ آپ کی پہلی محبت خدا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں۔ تو پہلی محبت آپ کی خدا،
اور یسوع مسیح نے اس چیپٹر میں روحانی اور ہماری شہری، ہماری سماجی، سوشل ذمہ داریاں دونوں پر بات کی ہے۔ کئی لوگ صرف روحانی ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کی سوشل ذمہ داریاں وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اس اقتباس میں، اس پیسج میں دونوں کو بیان کیا ہے۔ روحانی ذمہ داری کیا ہے ہماری کہ ایک شخص کی پہلی محبت کون ہے؟ خدا۔ یہ اس کی روحانی ذمہ داری، سب سے پہلا اور بڑا حکم۔ اور خدا سے محبت رکھنا ایموشنلی ہو کر نہیں رکھی جاتی۔ خدا سے محبت رکھنے کا کیا لکھا ہے؟ سارے دل، ساری جان، ساری عقل، اور غالباً مرکز کی انجیل میں ساری طاقت بھی لکھا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے you have to love God with the total devotion, not with the emotion, with the devotion۔ یعنی کہ آپ کی محبت خدا سے ایموشنل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ پیسہ دے رہا ہے تو خدا اچھا، پیسہ بند کیا تو خدا سے، یسوع سے برائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب بڑا طور پہ مل رہا تھا تو اچھا، جب کم ہو گیا تو یسوع برا، صحت تھی تو یسوع اچھا، صحت چلی گئی، بیمار پڑ گئے تو یسوع برا، ٹھیک ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی، پہلے نہیں تھی تو یسوع اچھا، جب مصیبت آ گئی تو یسوع برا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایموشنل لو ہے، کنڈیشنل لو ہے، کہ جذبات پہ محیط کرتا ہے۔ آپ کے جذبات جس طرح سے ڈاماڈول ہوں گے ویسے ہی خدا کی محبت سے بھی آپ جو ہے فارغ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی محبت نہیں، یہ جو مطلب ہے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت، یعنی اپنے سارے وجود سے تو نے کیا کرنی؟ خدا سے محبت with the total devotion۔ تیرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، تیری محبت خدا سے برقرار ہے۔ It is not emotional, it is devotional۔ یہ ڈیووشن کا لو ہے جی، ڈیووشنل ہے۔ اس میں آپ نے عقیدت کے ساتھ بالکل خدا سے، وابستگی کے ساتھ خدا سے محبت رکھنی ہے۔ چیزوں پہ محیط ہو کر، اچھے حالاتوں کا سہارا لے کر محبت نہیں۔ اور یسوع مسیح نے بتایا کہ انسان کے روحانی ہونے کا پہلا اولین فرض کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خداوند سے، اپنے سارے وجود سے کیا رکھنا والا ہو؟ محبت رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک یہاں پر ایک اور بڑی ذمہ داری جسے آج ہم سب سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بڑی ذمہ داری دے دی۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ اس کی مانند کہ تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ یہ لکھا ہے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا۔ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر، یہ لکھا ہے۔ یہ نہیں لکھا محبت رکھ، کیا لکھا؟ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر۔ آپ اپنے آپ سے کیسی محبت رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں نا؟ بھائی ڈیوڈ کہہ رہا ہے میں بہت رکھتا ہوں۔ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں گا، سارے رکھتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب اپنے آپ سے، دوسرے کو سوئی چبانا آسان ہے، اپنی لگ جائے وہ بندہ کیسے تل ملا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا لکھا ہے؟ اپنے برابر، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسی تو اپنے سیلف کے لیے سوچ رکھتا ہے ویسی تیری اپنے پڑوسی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اپنے برابر لکھا ہے۔ ہاں لکھا، صرف یہ لکھا ہوتا محبت رکھ تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، تھوڑی رکھ لو، کم رکھ لو، لیکن کیا لکھا ہے؟ اپنے برابر، برابری ہونی چاہیے پوری، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری چیز، خداوند نے یہ حکم کیوں دیا؟ سوال یہ بھی تو ایک پیدا ہوتا ہے کہ صرف خدا سے ہی محبت کرنے کا ایک حکم دے دیتا، لیکن یہ حکم دینا کیوں ضروری پڑا؟ توریت کو بھی، صحائف انبیاء کو بھی، مسیح کی شریعت کو بھی، کہ تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنے برابر محبت رکھ، تاکہ خدا کی چاہت ہے کہ ایک وائبرنٹ اور رسپانسبل کمیونٹی کریٹ ہو۔
یعنی ایک ذمہ دار اور متحرک کمیونٹی، برادری کریٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کمیونٹی ہے نا جی، ایک برادری ہے نا جی. وہ کوئی بھی مذہب ہو، آپ سارے جو یہاں بیٹھے کیا ہیں؟ ایک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا. امریکہ میں بھی جو کرسچن ہوگا وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک برادری کریٹ ہو، اور برادری نہ صرف ہو بلکہ ذمہ دار بھی ہو اور متحرک بھی ہو، وائبرنٹ کمیونٹی. ٹھیک ہے، اور یہ سوچ خدا کی شروع سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کو یہاں متی کی انجیل کے 22ویں باب میں خیال آیا کہ میں کر لوں. یہ خداوند کی سوچ شروع سے ہے. پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خداوند نے آدم کو برکت دی، کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. اب کیا لکھا؟ پھلو بڑھو. بڑھنے کا جہاں برکت ہے نا، بڑھنے میں ایک رخ ہے افزائش نسل کا بھی. ٹھیک ہے، یعنی خداوند نے انسان کی نسل بڑھتی جائے، اس کی بھی برکت آدم کو پہلے دے دی تھی جب اسے بنایا. پھلو بڑھو، بڑھنے میں افزائش نسل کا بھی رخ ہے. تو یہ برکت خدا نے اسے دی تھی. اور بڑھانے کی برکت کیوں دی؟ نسل آگے کیوں چلے، لوگ آگے کیوں بڑھیں؟ تاکہ ایک کمیونٹی کریٹ. ٹھیک ہے، کیا کریٹ ہو جی؟ ایک کمیونٹی، ایک برادری کریٹ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں نے ڈویژن کریٹ کر لی. اب لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، منقسم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کے اندر اب وہ کمیونٹی والا ریلیشن نہیں رہا، بلکہ اب سب کے اندر ایک ڈویژن آ گئی ہے، اور سب الگ تھلگ انفرادی مفاد، پرسنل انڈیویجول بینیفٹس، اپنے ذاتی مفاد کی ترجیح زیادہ دیتے ہیں بنسبت اس کے کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو اتنی ڈونیشن آتی ہے. کمیونٹی سوچی نہیں، انفرادی مفاد رکھے ہوئے تو کمیونٹی پہ کچھ لگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب کمیونٹی کا لو ہوتا، کمیونٹی کے لیے محبت ہوتی، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت ہوتی، تو پھر جن کے نام پہ آیا ان کے اوپر کیا ہوتا؟ لگتا بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ خداوند کی سوچ ہے کہ برادری بنے، باہمی محبت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، ایک مہربانی سے، رحم سے ایک برادری تعمیر ہو. لیکن افسوس کے ساتھ جو ہے یہ ایسا ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے جی، اور اسی سبب سے جو ہے اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی پتہ لگ جائے گا کون خدا سے محبت رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا. جو شخص کمیونٹی سے پیار نہیں کرتا اپنی، وہ شخص مانے خدا سے بھی پیار نہیں کرتا. وہ چاہے اپنے نام کے آگے کتنا بڑا بھی ٹائٹل لگا لے، پوپ کیوں نہ بن جائے، اگر وہ شخص اپنی کمیونٹی سے محبت نہیں رکھتا، اپنے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا، اپنی برادری سے محبت نہیں رکھتا، ان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص الہی محبت سے بھی خالی ہے. ٹھیک ہے، اور مسیح نہ صرف باہمی اخلاقیت کی تصدیق کرتا ہے بلکہ الہی محبت پر مبنی جو سماجی تقدس ہے اس پر بھی تصدیق دیتا ہے. یہ ایک سماجی تقدس ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا؟ وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی کمیونٹی سے وہ پیار نہ کریں. آپ میرے ساتھ یوحنا کا پہلا خط ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس بارے میں کیا کہا. پہلا یوحنا کا خط کھولیں، اس کا باب نمبر 4، باب نمبر 4 اور اس کی 20 آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟
اگر کوئی کہے کہ میں کس سے محبت رکھتا ہوں؟ خدا سے، اور وہ اپنے بھائی سے کیا رکھے؟ عداوت، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ ہمارے دعوے بڑے بڑے روحانی ہوں، ٹھیک ہے جی، ہم بڑی بڑی دعوے کرتے ہوں، بڑی بڑی جو ہے وہ اچھل کود کر کے جو ہے خدا کی ستائشیں کر لیں، لیکن اگر ہماری بولی روحانی مگر دل روحانی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں جو ہے وہ کدورت، کینہ، ٹھیک ہے، نفرت، بدتمیزیاں بھری ہوئی ہیں، اور ہم یہ سارے کام کر کے روحانی ہماری جتنی بھی بولی ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یوحنا ہی آ گیا، ٹھیک ہے؟ جتنے بڑے ہم جو ہے وہ کلام کو سیکھ لیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر، لیکن اگر ہمارے اندر یہ محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہی نفرت، وہی کینہ اور وہی عداوت اور وہی پیسے کا جوش اور وہی ہمارے اندر بدتمیزیاں بھری ہوئی ہیں، تو ہم خدا سے بھی محبت نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، صرف سٹیج پر آ کر جو ہے یہ ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم بڑے خدا کے لوگ ہیں جی، ہمیں بڑا مسا ملتا ہے۔ جس کو مسا ملتا ہے اس کے اندر سے یہ کام نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر مسا ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ کام نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سبب سے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے دل خدا کی محبت سے خالی ہیں۔ اسی لیے تو ہم وہ رویے رکھتے ہیں اور اس طرح کے رویے ہم رکھ جاتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے رویوں میں مناسب ہی نہیں ہیں، ہم نے بعض اوقات وہ رویے رکھے ہوتے ہیں، اور پھر ہم گانے بڑے روحانے ہونے کے گاتے رہیں تو وہ سارے فضول اور جھوٹے ہیں۔ یہ یوحنا کہہ رہے جی جھوٹا ہے، کیا لکھا ہے؟ جھوٹا ہے، اس نے کوئی اور جو ہے وہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، صاف کا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھائی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو بھائی آپ کے باپ کے صلب سے پیدا ہوا ہے وہی آپ کا بھائی ہے، بھائی آپ کی کمیونٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کی کمیونٹی بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ جو میرے گھر میں میرا بھائی ہے وہی میرا بھائی ہے، یا جس کو عام طور پہ کہتے ہیں سگا بھائی، سگا ہی نہیں، ہماری کمیونٹی، پوری کمیونٹی جہاں بھی کرسچنز بستے ہیں وہ ہم سب کے کیا ہیں جی؟ بھائی بہنیں ہیں، وہ بستے ہیں جہاں پر بھی، اور ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح سے محبت رکھنی ہے جس طرح سے خدا ان کا کلام سکھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جس کے پاس خدا کی معرفت ہے، بڑی بڑی وہ سیمنریاں کر لے، بڑا بڑا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جائے، بہت کچھ سیکھ لے، لیکن جن لوگوں میں خدا کی اصل پہچان ہوتی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ نبیوں کے صحیفے، موسیٰ کی توریت اور شریعت اور مسیح کی شریعت، یہ سب اور رسولوں کے سارے خطوط اس بات کی جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ جو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتا ہے یہ خداوند کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، ورنہ وہ حکم کو توڑتا ہے۔ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے جو خدا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ خدا کے حکم سے انحراف کرتا ہے جی، اس کی نفی کرتا ہے، اسے توڑتا ہے۔ اور ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن خداوند کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوتی جی۔ غلطیوں کا خط میرے ساتھ کھولیں، میں نے یہاں بیان کیا کہ رسولوں کے خطوط بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں جی، غلطیوں کا خط 5واں باب ہے، 14 آیت، پولس رسول یہاں ایک بڑی زبردست بات کہتا ہے، 5واں باب 14 آیت،
کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے. تو سارے شریعت کے قانونوں کو چھوڑ، ایک ہی بات سے سب پر عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ساری شریعت کا نچوڑ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے پھاڑتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرنا. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا؟ ساری شریعت کو پورا ایک ہی قانون میں یسوع نے کر دیا. کیا کر دیا؟ تو اپنے پڑوسی سے کیا کر؟ اپنے برابر محبت رکھ. لیکن تم لوگوں کے رویے کیا؟ کاٹتے پھاڑتے. ٹھیک ہے. یہ تو تم لوگوں کے رویے ہیں، اور پھر ہم کہیں ہم روحانی ہیں. یہ رویے والا کیا لکھا ہے؟ کاٹتے پھاڑتے. خبردار رہو کسی سے ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دے. جو آپس کے ریلیشنز ہیں ان کا بیڑا غرق ہی نہ کر دینا. ٹھیک ہے جی. اور یہی بات یا آپ کو پتا ہے یہ کاٹتے ہو کا مطلب کیا ہے؟ گریک ورڈ ڈیکنو. ڈیکنو کا مطلب ہوتا ہے انٹرپرسنل اگریشن، باہمی جاریت. یعنی کہ کسی کے بارے میں اس قدر بری باتیں کرنا کہ اس کے کردار کا ستیہ ناش کر دینا. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے کردار کا بالکل بیڑا غرق کر دینا. وہ شخص آپ کے درمیان حاضر نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں اس قدر بری باتیں کرتے ہیں کہ اس کا کردار سارا مجروح ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس کے اوپر چھپ کر تیر پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بڑی بڑی اس کے بارے میں بری باتیں کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسا، وہ تو ویسا. ٹھیک ہے. اور یہاں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ یہ جو لکھا کاٹتے اور پھاڑے کھاتے، اس کا مطلب ہے کسی کو بالکل کھا جانا لالچی پن سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ صرف اپنے مفاد پر نگاہ کر کے میں سارا کچھ کسی کا کھا جاؤں. یعنی دوسرے کا حق بھی جو تھا وہ بھی میں نے کھا لیا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوسرے کا حق بھی میں نے مار کر کھا لیا، پتہ نہیں کن طریقوں سے. ٹھیک ہے جی. وہ انہی کو سلام ہے جو طریقے اپنا کر کیسے دوسروں کا بھی حق لے جاتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا. لیکن سلام ہے ان کی جو ہے وہ اس ساری مسیحت پر جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جی دوسروں کا بھی حق کھا لیا. ٹھیک ہے. تو کسی کا حق آپ کھا لیں، یہ خدا کے ساتھ چلنے والوں کا کردار ہی نہیں. وہ تو اپنے حصے کی روٹی دیتے ہیں، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. یہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے کردار میں تو صرف یہی باتیں ہیں کہ لالچی پن بھرا ہوا ہے کہ صرف ہمارا فائدہ کس چیز سے ہو سکتا ہے. بھلے اور ہم نے صرف اپنے پیرامیٹرز کہاں پر رکھے ہوئے؟ پیسے پر. ہم نے اپنے پیرامیٹرز کہاں رکھے ہوئے جی؟ صرف پیسوں پر، صرف دنیاوی دولت پر. ٹھیک ہے. اور یہ آج آپ کا اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو میں آپ کو آج یہ پورا ہی بیان کر کے بتاؤں گا کہ جی ہمارے پیرامیٹرز کہاں پر پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو باہمی ریلیشنز ہیں آپس کے، کمیونٹی کے یا اپنے ریلیشنز ہمارے، ان کے پیرامیٹر کہاں پہنچ گئے ہیں. بس ہمارے پیرامیٹر صرف پیسے کو ناپ تول میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی جو ہے وہ ہم کم علمی میں مارے گئے ہیں سارے. اور یہی لکھا پولوس کہہ رہا ستیہ ناش نہ کر دو. تو ہم ایک اپنی کمیونٹی آپس میں ہی ستیہ ناش ایک دوسرے کا کر رہی ہے. آپ کو پتہ کرسچن کمیونٹی پیچھے کیوں ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑتے کاٹتے، یہی پولوس نے کہا، اور ستیہ ناش کرتے ہیں. پوری شریعت ایک ہی حکم پہ عمل کر کے پوری ہو جاتی ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر لالچی پن، مکاری، فریب، دھوکہ بازی، اور کس طرح سے وہ اپنے مفاد کے لیے اپنوں کو بھی جو ہے وہ چھریاں پھیر کر اپنا فائدہ کر لیں. ٹھیک ہے.
اور یہی ہماری کمیونٹی کا سب سے جو ہے وہ گھٹیا رول ہے جو وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو. ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں کس نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ ایک کنواں، 3 کنویں تھے نا، تو ایک میں مسلم بھائی گر گئے 2، ایک میں ہندو 2 بھائی گر گئے، تو ایک چڈے گئے سائی. ٹھیک ہے، 2. ٹھیک ہے نا. تو وہ مسلمانوں نے کوشش کر کے، دونوں بھائیوں نے آپس میں مل جل کے کوشش کر کے آپس میں باہر نکل آئے کنویں سے. ہندو بھی آپس میں کوشش کر کے باہر نکل آئے. تو جد آئی باری سائیاں دی، تو ایک دوسرے کو پولیس کہہ رہے کاٹتے پھاڑتے اور ستیہ ناش ایک دوسرے کا ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک کہے تو میرے کندھے پہ چڑھ جا، میں تیرا وزن کیوں برداشت کرا. دوسرا کہے چل جڑا کہ میں تینوں اتے انج کرنا، اور نہیں میں ڈگ گیا. پھر وہ ایک دو، تو پھر ایک کہے چل میں اکیلا ہی چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پھر اس کی ٹانگ کھینچ لے، نہیں میں اتنے ہوں تو بھی نہیں باہر جائیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہماری کرسچن کمیونٹی کا بیڑا غرق ہے. ٹھیک ہے. We are not the helping hands of others. ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کو کاٹنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. بولے وہ ہے نا محاورہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو یہ کرسچنوں پہ آج کل صحیح آتا ہے. بغل میں چھری ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے رام رام رام، ایسی روحانی نچاں گے گاواں گے. ٹھیک ہے. اور بغل میں چھریاں کاٹ، کیسے کس کو کاٹ کے کہاں سے سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کریٹ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے حال ہے، اور ہم کہیں ہم روحانی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہم نے ستیہ ناش کیا ہوا. اگر کرسچن کمیونٹی، حکم ہی ایک دیا تھا مسیح نے، تو کہا ساری شریعت اس پہ پوری ہو جاتی ہے، تم ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بن کے ایک دوسرے کو اپ لفٹ کرو، نہ کہ گرانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور یہی ہم لوگوں کا حال ہے. اچھا جی، تیسری بات اس ٹاپک کی یہ ہے کہ میرا پڑوسی ہے کون ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ کون ہے بھائی پڑوسی جس کے سے لکھا ہے اپنے برابر محبت رکھ، اس کے ساتھ اتنا کچھ کر. تو یہ کہاں ہے؟ لوکا کے انجیل کے 10ویں باب کو کھولیں. لوکا کی انجیل کا باب نمبر 10 کھولیں کہ بھائی میرا پڑوسی کون ہے. Who is my neighbor. ٹھیک ہے جی. دسواں باب 25 آیت سے. اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. کیا کروں؟ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اچھا، اس سوال میں بھی آپ کو میں ایک مزے کی بات یہ بتاتا ہوں. یہ بیسکلی یہ عالم شرع ہمیشہ کی زندگی سے کوئی غرض نہیں رکھتا تھا، صرف اس کا سوال اوپر پڑھ لیں آزمائش کرنے. مسیح کی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمیشہ کی زندگی سے. اس کا فرق صرف یہ تھا یسوع کو سوال میں پھنسانا کیسے. ٹھیک ہے. تے اج کئی لوگ انج دے بھی نے، او پتہ نہیں او کوئی سیمنری کر لین پا چھڑ دینے یار. ٹھیک ہے. او سمجھ دینے کس کل تے بھائی لوگ کی ہے بھی کوئی بیٹھ جائیں گے کہیں گے کونی مار مار کے پادری ہے پھنساؤ ان کے سسپان. ٹھیک ہے. وہ یار تو سیمنری تم نے کی ہے، لیکن علم غرور پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ آگے پولس نے کہا محبت ترقی کا باعث ہے. ارے علم تو تو نے حاصل کر لیا، اب ساتھ دل میں محبت بھی پیدا کر تاکہ دوسروں کی ترقی کا باعث بنے. یہ سوال کر کے کسی کو پھنسانا، آزمائش جیسے فقی فریسی مسیح کو آزمائش پھنسانے کے چکر میں رہا، یہ نیت تیری بد ہے. اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا.
पावे तू अमरीका जाके पढ़ ले, कुछ भी नहीं, सेमिनरी कर ले, ऑरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में तो बड़ी सेमिनरी कर ले, कुछ भी फायदा नहीं है अगर तेरी नीयत सिर्फ ये है कि तूने फसाना कैसे। ठीक है, इल्म हासिल कर किसके लिए? मोहब्बत से दूसरों की तरक्की के लिए, ये पॉलिस ने कहा। वरना सिर्फ तेरा इल्म तेरे अंदर क्या पैदा कर देगा? गुरूर पैदा। लूसीफर में गुरूर आया था, कहां से पटका गया? बस खत्म। जिसमें गुरूर है वो पटका गया। ठीक है, उसको पता नहीं लग रहा कि वो कहां पटका गया, लेकिन वो पटका गया। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा जी, उसने उससे कहा, यानी मसीह यस्सु ने कहा उस आलम शरा से, तौरेत में क्या लिखा, तू किस तरह पढ़ता है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, यस्सु मसीह की जमीनी खिदमत में एक टर्म इस्तेमाल होती है थियोलॉजिकली, 22 कैचेस। क्या? 22 कैचेस का मतलब होता है कोई आपसे सवाल पूछने आ रहा है, आप उससे कोई आगे क्रॉस क्वेश्चन करो, आगे उसका कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दो। यस्सु से वो पूछने आया, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनूं? यस्सु ने भी आगे उससे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तू तौरेत में क्या लिखा है, किस तरह पढ़ता है? क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, जवाब नहीं दिया, उसका क्रॉस कर। यस्सु से पूछने आए, क्या यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था? यस्सु ने उनसे आगे क्रॉस क्वेश्चन किया, तुम यूहन्ना को क्या समझते हो? आगे से अगले से सवाल करता। वो पहला ही फंस जाए, लाया भाई ऐ ते मेरे ते ही पै गई है, मैनू फसाना ऐसा, इन्हें मैनू फसा छड़े। तो यस्सु की एक स्ट्रेटजी थी जमीनी खिदमत में 22 कैचेस की, यानी कि वो आगे से क्रॉस क्वेश्चन कर देता। ठीक है जी, तो यहां पर ये बात लिखी, उसने उससे कहा तौरेत में क्या लिखा, तू किस तरह पढ़ता। ठीक है, यानी ये आलम शरा पढ़ता तो था, अच्छा बाज पढ़ते तो हैं मगर मुकाशफा नहीं रखते। मुकाशफा रखना फर्क चीज है, सिर्फ इल्म पढ़ लेना फर्क चीज है। सिर्फ सेमिनरी में जाके डिग्री हासिल कर लेना फर्क चीज है। उस डिग्री को हासिल करने के बाद वो जो सीखा है उसको दिल में बिठाकर उसका डायरेक्ट रूह से मुकाशफा ले लेना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये फर्क चीज है। ठीक है, तो बाजों के इस खोपड़ी में तो इल्म है, लेकिन वो मुकाशफा बन के दिल में नहीं उतरा हुआ। ठीक है, तो ये फर्क है। इसीलिए मसीह ने कहा तू किस तरह पढ़ता है। पहले तो ये बताना, सिर्फ पढ़ता है या मुकाशफा समझ कर पढ़ता है, जिसको तेरे अंदर उतरा हुआ है, किस तरह पढ़ता है, पहले तो ये बता। आगे जी, उसने जवाब में कहा, आलम शरा ने, कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या रख, मोहब्बत रख। ये जवाब कौन दे रहा है? आलम शरा। यस्सु का अब जवाब 28वें, उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। बात समझ आ रही है? यही कर तो जिएगा। यानी मसीह को पता था ऐ सिर्फ पढ़दा है, करदा नहीं, यही कर तो जिएगा। ठीक है, तू आलम तो बन गया है, लेकिन आलम बन गया सिर्फ तू आलम चन्ना वाला। ठीक है ना, कि वो लम्मा सी ओदे घुटनिया च सारा काम से, तो तू आलम ते बन गया, तू इतने सारा कुछ रख लिया, लेकिन वो जो रख लिया उसको कभी तूने प्रैक्टिस में लाया ही नहीं। ठीक है, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ा कलाम सीख लिया, अमल के एतबार से सिफर बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। यही यस्सु ने कहा कि तूने क्या कहा, जिन्हें तू पढ़ तो रहा है, नाउ प्रैक्टिस इट एज वेल। अब उसको अमल में तो ला। क्या पढ़ता है तौरेत में? उसने बता दिए 2 बड़े हुक्म, खुदा से भी मोहब्बत रखो, पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रखो। खुदावन ने कहा ठीक जवाब दे रहा है, कर भी तो सही है, खाली तू इत्थे जानना ही है, करदा नहीं, कर भी तो जा कर।